بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 درسوں سے لا اکراہ فی الدین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ دین میں داخلے کے اعتبار سے کوئی سختی نہیں ہے، چنانچہ پورے تاریخ اسلام میں کبھی کسی پر سختی کی بھی نہیں گئی۔ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو کر ممتاز ہو چکی ہے۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت کے راستے پر چلے، جس کا جی چاہے گمراہی کے راستے پر چلے۔ البتہ جب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام کی ساری پابندیوں کو اپنانا انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ اگر وہ ان پابندیوں کو نہیں اپناتا تو اس پر سزائیں ہیں۔ قرآن پاک میں، احادیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر ان پابندیوں کو اختیار نہ کرنا یہ بغاوت ہے، اور بغاوت کسی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں زبانوں پر یہ جملہ پایا جاتا ہے کہ بہت مرتبہ کسی سے بات ہوتی ہے حلال حرام کے حوالے سے، گناہ اور اللہ کی ناراضگی کے حوالے سے، تو جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے، اور اشارہ اسی آیت کی طرف ہوتا ہے۔ اس آیت کا اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کی پابندیوں سے متعلق معاملات سے ذرہ بر کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو لوگ طاغوت کا انکار کرتے ہیں۔ طاغوت کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اور طاغوت ہر دور کے باطل کو کہا جاتا ہے۔ جو بھی باطل راستہ ہے وہ طاغوت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاغوت کا ترجمہ شیطان سے کیا ہے۔ یہ سب سے جامع ہے، اس لیے کہ ہر باطل کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جب بھی کوئی بندہ کسی اعتبار سے کسی باطل کو اختیار کرتا ہے تو وہ در حقیقت شیطان کو اپناتا ہے، شیطان کو اختیار کرتا ہے۔ امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ پرانے طرز کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے سمجھانے کے انداز بسا اوقات بڑے انوکھے ہوتے ہیں، اور جس وقت یہاں پر انگریز کا تسلط تھا تو انگریز کے خلاف کام کرنے والے جو بڑے بڑے اکابر تھے، ان میں سے ایک بڑا نمایاں نام سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جنہوں نے انگریز کے خلاف بڑا کام کیا اور بعد میں پھر مرزیت کا پیچھا کیا۔ تو گجرانوالے میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اور عام طور پر ان کا خطاب 6، 7، 8 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا تھا، اور لوگ بڑے شوق اور ذوق سے سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی اور قوت بیان عطا فرمائی تھی۔ تو چونکہ یہ انگریز کے دشمن تھے تو اس لیے انگریز جاتے ہوئے کچھ باقیات چھوڑ گیا تھا، اور جو انگریز کے چیلے تھے وہ ایسی شخصیات کو وقتاً فوقتاً پریشان کرتے رہتے تھے۔ جب حضرت خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کو کسی نے پرچی بھیجی کہ آپ تو کافر ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، پرچی پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ ہاں میں کافر ہوں، اور مجھے اپنے کفر پر فخر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، اور قرآن پاک کی تلاوت کا ان کا اتنا سوز اور درد ہوتا تھا کہ ہندو اور سکھ تک ان کے تلاوت کو سنتے تھے اور روتے تھے، اور صرف ان کی تلاوت سننے کے لیے یہ لوگ غیر مسلم بھی اس جلسے میں آیا کرتے تھے۔ تو پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے تو پھر یہاں پر فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ یکفر یہ کفر سے ہے جس کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے۔
کافروں کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے، کوئی رسول کا انکار کرتا ہے، کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے، کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے، اسی انکار کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر پہنچ کر فرمانے لگے کہ ہاں میں کافر ہوں، لیکن کافر طاغوت کا، باطل کا، شیطان کا ہوں، اللہ کا نہیں ہوں۔ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور اللہ پر تو ایمان رکھتا ہوں اور میرے ہاتھ میں اسلام کا مضبوط کڑا ہے، اور جس کے لیے ٹوٹنا طے بھی نہیں ہے، جو کبھی ٹوٹا بھی نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد پھر طاغوت کے عنوان کو لے کر انگریز کے خلاف 7-8 گھنٹے خطاب فرمایا، اس لیے کہ انگریز کی نفرت ان کے گویا کے خون میں شامل تھی، اور اس وقت کا طاغوت انگریز تھا جس نے مسلمانوں پر بڑے ستم ڈھائے تھے اور بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ تو بہرحال کفر کا معنی انکار ہوتا ہے، اور طاغوت سے مراد جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان لیا جائے تو پھر ہر وقت ہر دور کا باطل اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر باطل کے پیچھے در حقیقت شیطان ہی کار فرما ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے رکھوالے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کے رکھوالے ہیں، ایمان والوں کی تمام تر کامیابیاں یہ اللہ کی پشت پناہی سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی مومن اپنے اللہ کو ساتھ لے کر اللہ کو راضی کر کے میدان میں اترتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہونے دیتے، اور ہمیشہ اسی وقت پریشانی آتی ہے جب ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے رکھوالے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ ظلمات ظلمت کی جمع ہے تاریکیاں، جس کا معنی باطل راستے ہیں، جتنے بھی گمراہی کے راستے ہیں وہ سارے کے سارے ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں۔ اور النور کا لفظ مفرد ہے، روشنی، تو گویا ہدایت کا راستہ ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، ہاں گمراہی کے راستے ہمیشہ بے شمار رہے ہیں، کوئی کسی اعتبار سے گمراہ ہے، کوئی کسی اعتبار سے گمراہ ہے۔ اسی کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایمان والا ہونے کے لیے پورے کے پورے دین کو ماننا ضروری ہے، جبکہ کفر اور باطل کی طرف جانے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے، کسی ایک چیز کا، دو چار کا انکار بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو گمراہی کے راستے بے شمار ہیں اور ہدایت کا راستہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنایا ہوا ہے ان کے رکھوالا شیطان ہے، الطاغوت ان کا رکھوالا شیطان ہے، اور ظاہر ہے کہ شیطان ان کو کبھی بھی صحیح راستے کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ شیطان ان کو ہدایت کے راستے سے تاریکیوں گمراہیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، کسی کو کسی گمراہی کی طرف، کسی کو کسی گمراہی کی طرف۔ تو یہاں پر بھی النور ہدایت ایک ہی راستہ ہے، وہاں سے نکالتا ہے، آگے مختلف طرح کی طریقیوں میں ڈالتا ہے، ہر کسی کو اسی کے مزاج کے اعتبار سے، اسی کی سوچ کے اعتبار سے وہ ہر کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تقابل ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام بھیجے جو لوگوں کو ہدایت کی تبلیغ کرتے رہے، اور ہر دور میں ہر نبی کے مقابلہ میں شیطان اور اس کے چیلے گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جاتے رہے، اور یہ تسلسل انبیاء کے بعد انبیاء کے نائبین اور شیطان ابلیس اور اس کے نائبین کے درمیان ہمیشہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حق میں مفید کون ہے۔ ایک وہ ہیں جو ہمیں ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں،
اور دوسری طرف وہ ہیں جو ہمیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ جڑنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ جڑیں گے اسی طرح کی منزل پہ پہنچیں گے، تو اپنے لیے انتخاب بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان اور شیطان کے جتنے اعلی کار ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے عام چیزیں ہوں، جیسے سکرین ہے آج کل، موبائل، نیٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ بھی اسی دجالیات اور شیطانیات کے حصے ہیں۔ تو جو لوگ ہمیں ان سے روکتے ہیں وہ ہمیں بھلے نہیں لگتے، اور خود ہماری طبیعتیں ان چیزوں کی طرف کھنچتی ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے حق میں مفید کیا ہے۔ تو بہرحال یہ طاغوت اور طاغوت کے ماننے والے جتنے بھی ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ کے باسی ہیں، آگ کے رہائشی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی اس سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے راستے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت کے راستے پر لے جانے والے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔